برکت ہے کہ اگر وہ جھوپڑی میں بھی رہے تو اللہ کے رسول اس بندے کے تعلق سے، اپنے اس غلام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور ان کو سکھائے۔ ہمارا اور آپ کا معیار دولت بن گئی ہے، ہم نے دولت کو معیار سمجھ لیا ہے کہ دولت ہے تو ہم میں یہ بہتر انسان ہے، ہم میں یہ بڑا انسان ہے، اور آج کے لوگ اسی فکر میں مبتلا ہے۔ امام ان کے پاس آ جائے، کوئی عالم دین ان کے پاس آ جائے، کوئی حافظ قرآن آ جائے، خود صاحب کرسی پہ بیٹھا رہے گا، بڑی لمبی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے، اتنی توفیق نہیں کہ ان کی تعظیم کرتے ہوئے، ارے ان کی نہیں، ان کے سینے میں جو علم مصطفیٰ ہے ان کی قدر اور تعظیم کرتے ہوئے ذرا کھڑے ہو کر کے ان کا احترام کر لیے ہوتے، اپنی بیٹھنے کی جگہ پہ انہیں بٹھا لیے ہوتے۔ یاد رکھنا، ادھر علم مصطفیٰ کی بنیاد پہ ان کی تو تعظیم کرتا، ادھر مدینے کے تاجدار تو سے راضی ہوتے ہوئے نظر آتے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم عالم اور علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے علم دین سے لوگ دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب تک اس کی قدر تھی، جب تک علماء کو ہم اچھے نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، جب تک ہم معاشرے میں ان کو عزت سے نوازتے تھے، لوگ اپنے اولاد کو یہ تمنا کرتے تھے کہ میرے بچے عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، دولت آئے نہ آئے لیکن میرے گھر عزت اپنے آپ چل کر کے آ جائے گی۔ ہم اگر جھوپڑی میں بھی رہیں گے، لوگ میرے بال بچوں کے علم کی بنیاد پہ ان کی تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے۔ اس لیے لوگ انہیں عالم بناتے تھے، اور آج ہمارا معاشرہ یہ ہو چکا ہے کہ علماء کی ہم توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، صاحب ان کی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے سینوں سے علم دین کی محبت اور ان کی عقیدت اور جو ان کے تعلق سے احترام اور تعظیم ہونی چاہیے تھی، وہ ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم علم دین کے قریب آئے، علماء کا ادب و احترام کرے۔ بے شمار اس تعلق سے احادیث کریمہ میں میرے آقا نے ارشاد فرمائے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے دو شخصوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا، دو لوگوں کے تعلق سے بات کی گئی۔ ایک عابد کا مطلب عبادت گزار، جو تہجد پڑھے، فرائض کو مکمل 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، دیگر نوافل بھی پڑھے، اسے عابد کہا جاتا ہے۔ ایک عابد ہے، عابد کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ایک عالم ربانی، ایک عالم دین کے تعلق سے میرے آقا کے سامنے ذکر کیا گیا، یعنی یہ ذکر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ عالم بہتر ہے یا عابد بہتر ہے؟ آج ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو صاحب ہے جاہل، لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، اور صاحب وہ تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، اور چاشت بھی پڑھے، نوافل کی کثرت کرے، تو ان کے دل میں یہ سوچ آتی ہے صاحب میں تو ان عالموں سے بہتر ہوں جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھا دیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، اور صاحب یہ نوافل کی جانب توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ اپنی عبادت کی بنیاد پہ یہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے، یہ فکر کرتا ہے کہ میں اس عالم سے تو بہتر ہوں کیونکہ میں فرائض کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ادا کرتا ہوں اور صاحب دیگر نوافل بھی ادا کرتا ہوں۔ خبردار کبھی ایسی سوچ مت لانا، خبردار کبھی بھی کسی عالم کے حق میں اس طرح کی فکر اپنے ذہن میں مت لانا۔ تو عابد ہے تو کیا ہو گیا، تیری عبادتیں قبول ہے کہ نہیں، تجھے کیا خبر ہے؟ اللہ کے رسول کے سامنے ان دونوں شخصوں کا ذکر کیا گیا، عابد کا اور عالم کے تعلق سے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمائے ہیں، جملہ سنے، مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا انسان کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ اپنی نفلی عبادات کی بنیاد پہ کبھی یہ سوچ اپنے ذہن میں مت لانا، کبھی یہ فکر مت لانا کہ صاحب امام صاحب فجر پڑھا کے چلے گئے، فرض انہوں نے ادا کر لیا، اب تو میں مسجد ہی میں بیٹھے بیٹھے اب اشراق کا وقت جب تک نہیں ہوگا میں اٹھوں گا نہیں، اشراق پڑھ کے جاؤں گا، اس کا مطلب میں ان سے بہتر ہو گیا۔ خبردار یہ شیطانی سوچ اپنے ذہن میں مت لانا، کبھی بھی ایسی فکر اپنے ذہن میں مت لانا۔ مدینے کے تاجدار کے سامنے عابد یعنی عبادت کرنے والے اور عالم کے تعلق سے پوچھا گیا کہ دونوں میں بہتر کون ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فضل العالم علی
العابد کا فضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت گزار انسان پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا انسان پر ہے۔ اب یہاں سے غور کریں جملے سے کہ کتنی بڑی فضیلت وہ عالم اپنے اندر رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے سینے میں اللہ کے رسول کے میراث سے یعنی وراثت میں جو علم ملا ہے وہ علم مصطفیٰ اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تو ادھر 1000 رکعت نماز بھی نفل پڑھ لے اور ایک عالم ایک مسئلہ ایک جاہل انسان کو سکھا دے تو ایک مسئلہ جو انہوں نے 1 منٹ میں بتایا ہے تیرے 1000 رکعت نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ وہ ایک جاہل کو ایک مسئلہ بتا دے۔ اب آپ کیسے ان سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ علماء کے تعلق سے اپنے ذہن میں اچھے خیال رکھے، صحیح خیال رکھے، ان کی تعظیم کرے، ان کی نہیں تو کم سے کم ان کے سینے میں جو علم مصطفیٰ ہے اس کا تو ادب و احترام کر لے، اور اسی علم مصطفیٰ کی بنیاد پہ اللہ نے ان کے وقار کو بڑھایا ہے، ان کی عزت کو بڑھایا ہے۔ اپنے اولاد کو پڑھائیے، آپ انہیں قرآن کی تعلیم دیجیے، آپ انہیں دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ سمجھے کہ خدا کی معرفت ان کو حاصل ہو، اللہ کی رسول کے تعلق سے عقیدہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ آج آپ نے دنیاوی تعلیم دے دیا، آج آپ سروے کریں تمام کالجوں میں جو ہمارے بچے آج پڑھتے ہیں، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی کسی اور کورس کو کرتا ہے، صاحب ان کا آپ جائزہ لیں، آنن فانن چند لوگ آتے ہیں بدعقیدہ اور چند دن ان کے ساتھ کیا رہتے ہیں کہ صاحب یہ بچہ اپنے ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ ابھی تک اللہ کے رسول کے تعلق سے اچھا عقیدہ اور ایمان تھا، لیکن جب یہ چند لوگ مل کر کے پڑھا لکھا ہے لیکن دنیا بھی پڑھا لکھا ہے، انہوں نے ABCD پڑھا ہے، انہوں نے دنیاوی تعلیم کو حاصل کیا ہے، ایمان اور عقیدے کو نہیں پڑھا ہے، قرآن کے رموز و اسرار کو نہیں پڑھا ہے، حدیث اور شریعت مصطفیٰ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اس بنیاد پہ چند لٹیرے آتے ہیں، چند دن ان کے ساتھ کیا رہتا ہے کہ صاحب وہ بچہ اپنے ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اگر ایمان کی بقا چاہتے ہو، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو تو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو اور ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم کا بھی آپ مطالعہ کریں، اسے بھی سیکھیں تاکہ آپ کو دنیا بھی حاصل ہو اور دین بھی حاصل ہو۔ جب اس انداز سے دونوں علوم میں آپ مہارت حاصل کر لیں گے، ایک کیا ہزاروں بد عقیدہ ان کے پاس آ جائے ان کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا ہے، وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو یہ بھی سکھائیں۔ آج ہمارے مکتب خالی ہے، آج ہمارے مدرسے خالی ہے، اسکول میں صاحب ایڈمیشن کے لیے ہم عامدار خاصدار کی سفارشیں لیتے ہیں، ارب پتی خرب پتی بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں لے کر کے اپنے اولادوں کی ہم صاحب آج کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ایڈمیشن ہو جائے، اچھا سے اچھا یہ پڑھ لے، لیکن ہمارے مدارس اسلامیہ جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں احادیث کریمہ پڑھائے جاتے ہیں، جہاں صحیح معنی میں انسان بنایا جاتا ہے، جہاں صحیح معنی میں عاشق رسول بنایا جاتا ہے، جہاں پہ صحیح معنی میں انہیں اچھا انسان بنایا جاتا ہے، اس تعلیم سے آج ہم بھی دور ہیں، اپنے اولاد کو بھی ہم نے دور رکھا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی کوشش کریں کہ اپنے اولاد کے درمیان اپنے اندر ہم اسلامی ماحول پیدا کریں اور دینی تعلیم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم اور عابد کے درمیان کے تعلق سے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا انسان پر ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم عالم کی فضیلت کی بات کرتے ہو، ارے عالم کی فضیلت یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنے فرشتے رہتے ہیں وہ سارے فرشتے، اور جتنی چوٹیاں اپنے سوراخوں میں رہتی ہیں وہ ساری چوٹیاں، اور جتنی مچھلیاں سمندروں میں رہتی ہے وہ ساری کی ساری مچھلیاں، یہ سب کے سب مل جل کر کے ایک عالم ربانی کے حق میں خیر کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی فضیلت کے حامل ہے۔ اس لیے صاحب کسی کے حق میں یا کوئی بھی عالم دین ہو آپ ان کے حق میں گستاخی نہ کرے۔ اگر سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، تو آپ ان کا ادب و احترام کرے، آپ ان کی تعظیم بجا لائے اور علماء کے قریب اپنے اولاد کو کرے تاکہ تیرے بچے کچھ سیکھے۔ ان کی صحبت میں رہیں گے تو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں گے، قرآن سیکھے گا، حدیث سیکھے گا، دین کی تعلیم سیکھے گا۔ جب ان کے پاس بیٹھے گا کچھ نہ کچھ مسائل کا بیان ہوگا، کچھ نہ کچھ دینی باتیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کو سننے اور صاحب سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیں۔ بے شمار اس تعلق سے میرے آقا کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، آج دینی تعلیم حاصل کرنے کے وسائل بہت آسان ہمارے آپ کے لیے ہیں، ورنہ ایسے ایسے دور گزرے ہیں۔ سرکار غریب نواز کے دور کو دیکھے، سرکار بغداد کے دور کو دیکھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کو دیکھے کہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس 2 سال رہ کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے علم سیکھا ہے، یعنی اپنا ملک چھوڑ کر کے دوسرا ملک جانا پڑتا تھا، تب ان کو بہترین عالم ملتے، پھر ان کی بارگاہ میں رہ کر کے کئی سالوں تک رہ کر کے پھر علم دین حاصل کر کے واپس لوٹتے تھے۔ یہ تو ہمارے اسلاف نے کیے ہیں، لیکن آج یہ ہمارے اسلاف کی برکتیں ہیں، ان کی محنتوں کی کاوشیں ہیں کہ آج ہر گلی کوچے میں آپ کو مکتب اور مدرسہ ملے گا، ہر جگہ ہر مساجد میں ہر مسجدوں میں آپ کو مکتب ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب کو یہ نہ سمجھیں کہ صاحب غیر مقلدین کے بھی مساجد ہیں، ان کے یہاں بھی مکتب ہے تو کیا اپنے بچوں کو وہاں بھیجے؟ نہیں، آپ اپنے بچوں کو سنی صحیح العقیدہ مساجد کے جو مکتبیں ہیں ان مکتبوں میں بھیجے، سنی امام کے پاس بھیجے، سنی عالم دین کے پاس بھیجے۔ یاد رکھنا، آج اس معاملے کو لے کر کے بہت سے لوگ مغالطے میں ہیں، ارے کیا ہے ہمارے بچے کو تو قرآن ہی پڑھنا ہے، ان کے پاس پڑھے کہ ان کے پاس پڑھے۔ نہیں، یاد رکھنا استاد کا بہت بڑا اثر رہتا ہے، استاد جیسا ہوتا ہے ویسے ہی شاگرد تیار ہوتا ہے۔ اگر استاد غدار رسول ہے تو پھر یہ شاگرد بعد میں یہ بھی غدار بنتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر استاد وفادار مصطفیٰ ہے تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بچے وہ بھی آگے چل کر کے عاشق مصطفیٰ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو صحیح اساتذہ کو چن کر کے ان کی بارگاہ میں دیں تاکہ وہ بچپن سے ہی اچھی تعلیم ان کو ملے، بچپن سے ہی صحیح عقیدہ ملے، تاکہ بعد میں پھر آپ بڑے ہونے کے بعد بالغ ہونے کے بعد ان کے ایمان کو کوئی خراب نہ کر پائے۔ بے شمار باتیں ہیں۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، دمشق کے مسجد میں۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، اے ابو دردہ، تمہیں معلوم ہے میں مدینہ الرسول یعنی مدینہ منورہ سے صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک حدیث کی روایت کرتے ہیں، میں وہ حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں مدینہ منورہ، کہاں دمشق؟ یہ ایک حدیث سننے کی غرض سے، ایک حدیث کو حاصل کرنے کی غرض سے حضرت ابو دردہ کی بارگاہ میں دمشق آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، آج تو عالم آپ کو ہر محلے میں کہہ عالم دین ملیں گے، ہر مسجد کا امام عالم ہے، وہ آپ کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ دور دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے ایک حدیث سننے کے لیے دمشق حضرت ابو دردہ کی بارگاہ میں وہ آئے ہوئے ہیں۔ کہا میرا آنے کا مقصد کوئی اور نہیں، بس میں وہ حدیث سننا چاہتا ہوں جو حدیث آپ روایت کرتے ہیں۔ تب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب بچہ علم دین حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر میں رہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو، جو وہ بندہ وہ بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اب جو وہ سفر کر رہا ہے، جو راستہ طے کر رہا ہے، تمہاری اور میری نگاہ میں وہ احمد نگر کے سڑک ہوں گے، تمہاری اور ہماری نگاہ میں وہ ہندوستان کی گلیاں ہوں گی، ہندوستان کے راستے ہوں گے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ اس طالب علم کو چلاتا ہے۔ یعنی وہ بچہ اب جنت کے راہ پہ ہے، جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ آگے کا ٹکڑا سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ علم دین حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سڑک پہ چلتا ہے، تو اس طالب علم کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کی غرض سے فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا مقام ہے اس بچے کا جو بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ احمد نگر سے پاکستان جائیں گے جبھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، نہیں، آپ اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کی غرض سے عائشہ مسجد میں آنا چاہ رہے ہیں، آپ 10 قدم دوری پہ ہیں، 20 قدم دوری پہ ہیں، آدھی کلومیٹر دوری پہ ہیں یا 1 کلومیٹر دوری پہ ہے، یہ جو آپ سفر طے کریں گے، آپ جتنے قدم چلائیں گے، آپ کے قدم کے نیچے فرشتے پروں کو بچھا دیں گے۔
گے، اور یہ جو آپ چلیں گے، یاد رکھنا جتنی دیر آپ چلیں گے آپ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ مقام ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو علم مصطفیٰ حاصل کرنے کی غرض سے اور ارادے سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں دینی تعلیم، اپنے اولاد کو بھی سکھائیں، اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں، ماں بہنوں کو بھی سکھائیں۔ بغیر علم مصطفیٰ کے، بغیر دینی تعلیم کے ہماری زندگی بہت سارے موڑوں پہ جا کے اٹک جائیں گے۔ حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہوگا تو ہر قدم پہ آپ سے گناہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جب تک آپ صحیح اور غلط میں فرق نہیں پیدا کریں گے پھر آپ کا کیا ہوگا؟ ہر لمحہ آپ سے گناہ ہوگا، ہر قدم پہ آپ سے گناہ ہوگا۔ یہ کروں یا نہ کروں، شریعت نے کیا کہا ہے؟ میں پانی ہاتھ میں لے لیا پینے کے لیے، اب پیوں تو کیسے پیوں؟ وہاں بھی علم مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کس انداز سے کھاؤں؟ شریعت نے کس انداز سے کھانے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے کیسے کھایا ہے؟ تو یہ چیزیں جب بھی آپ کو حاصل ہوں گی جب آپ دینی تعلیم حاصل کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، علماء کی بارگاہ میں آئیں گے، مکتب میں بچوں کو بھیجیں گے، مدارس اسلامیہ کو آباد کریں گے، تب جا کر کے یہ سارے معاملات حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں یاد رکھنا، بڑے مقام ہیں ان بچوں کے جو بچے اپنے گھروں سے قیمتی وقت نکال کے مدرسے آتے ہیں، ورنہ آج ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ مدرسہ جا کر کے اچھا پڑھ لے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی بچہ جب صبح کو ماں باپ اسکول پہنچاتے ہیں تو صاحب اچھے انداز سے نہلا کر کے، بہترین کپڑا پہنا کر کے، بالوں پہ مانگ نکال کے، صاحب خوشبو لگا کر کے، اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے، نیند کی قربانی دے کر کے بیچارہ باپ اسکول میں لے جا کر کے چھوڑتا ہے۔ پھر اس چلچلاتی ہوئی گرمی میں پھر 12 بجے یا 2 بجے جب اسکول میں چھٹی لگتی ہے، چھٹی سے 10 منٹ پہلے ماں باپ وہاں اپنے اولاد کو لینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی پہ تماشا یہ ہے، المیہ میری قوم کا یہ ہے کہ صاحب جب دیکھیں آپ مغرب کے بعد بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ڈھنگ سے راستے پہ چل نہیں سکتے، ماں باپ کا عطا پتہ نہیں ہے، نہ ان کے کپڑوں کا صحیح استعمال ہے، نہ اچھے کپڑے ہیں، نہ صاحب کوئی استعمال کرنے کی ساری چیزیں، ایسے گندے میلے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اور نہ ماں باپ کو اتنی توفیق ہے کہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے گیٹ پہ لا کر کے دے، نہیں چھوڑ دیں گے، جاؤ مدرسہ جاؤ۔ اب یہاں آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ وقت سے پہلے بچوں کو بھیج دیے، اور صاحب نہ کپڑا اچھا ہے، نہ سر پہ صحیح ٹوپی ہے، یہاں تک کہ میری قوم کا المیہ سب سے خطرناک یہ ہے کہ الف با کا قاعدہ بھی بچوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، وہ بھی مسجد والے انتظام کرے، وہ بھی مدرسے والے انتظام کرے۔ کتنے بچے ہیں جو آ کے کہتے ہیں حضرت مجھے کتاب دے دیجئے، حضرت مجھے کتاب دے دیجئے۔ بتائیے اس قوم کا حال کیا ہوگا جو قوم 10-5 روپے کی کتاب دے کر کے اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کرا سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، یہ ظالم ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر علم سے دور رہو گے تو یہ تو آج ایسا ظالم ہے، پھر وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ اس سے بھی بڑے ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوگا۔ اگر ترقی چاہتے ہو دنیا میں، اگر عروج چاہتے ہو دنیا میں، تو علم کو اپنے سینے سے لگاؤ، علم کے قریب آ جاؤ۔ جس قوم نے علم کو حاصل کیا ہے، اللہ نے اس قوم کو زمین سے اٹھا کر کے عروج کے آسمان پہ لایا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم علم سیکھیں، علم مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، علماء کے قریب آئیں، اپنے بال بچوں کو بھیجیں تو صاحب ادب کے دائرے میں بھیجیں، اچھا انداز سے ان کا منہ ہاتھ صاف کر کے اچھے لباس میں بھیجیں۔ کتنے بچے ہیں جو پھٹے ہوئے پینٹ پہن کر کے آ رہے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو صاحب فل پینٹ بھی نہیں، عربی مسجد میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں دینی تعلیم، لیکن پینٹ کا حال یہ ہے کہ صاحب ہاف پینٹ میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ماں باپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ میرا بچہ مسجد میں جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، وہاں کس انداز سے بھیجنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو اس انداز سے بھیجیں۔ غور کریں ذرا، یہ دینی تعلیم کی اہمیت آج ہم نے اپنی نگاہوں سے ختم کر دیا ہے۔ ہم نے ان علماء کی قدر نہ کر کے لوگوں کے سینے سے علم مصطفیٰ کی قدر اور اس کا جو احترام ہونا چاہیے اسے ہم نے نکال دیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ العلم نور، میرے آقا ارشاد فرماتے علم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے، علم زندگی ہے، جہالت مردہ ہے۔ مولا کائنات کا قول ہے الناس یموتون، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں بے علم جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ مردہ ہے، وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءٌ، حضرت علی فرماتے ہیں اور علم والے یہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ پتا چلا کہ جو جہالت
راحت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ تو دنیا کے اعتبار سے صاحب زندہ ہے، لیکن مولا کائنات کی نگاہ میں وہ مردہ ہے، مردہ، اور جو اہل علم ہے انہی کو زندہ کہا گیا ہے۔ اب یہاں سے غور کرے کہ اس دینی تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آج فری میں یہ علم ہمیں مل رہا ہے، مفت میں ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے، پھر بھی نہ اپنے بال بچوں کو ڈھنگ سے سکھانے کے لیے ہم تیار، نہ خود سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں اس علم کو اہمیت دو، ورنہ پھر حال یہ ہوگا کہ صاحب ابھی جو ہمارا کنڈیشن ہے، آج سارے مدرسے ان کی ٹارگٹ پہ ہے، مسجدیں ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، بخوبی آپ اس سے واقف ہیں، مدارس اسلامیہ پہ ان کی نگاہ ہے، کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہاں سے علم مصطفیٰ سکھایا جاتا ہے، انہیں قرآن سکھایا جاتا ہے، یہاں سے حدیث، شریعت اور سنت کی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ اگر یہ لوگ آگے بڑھتے گئے علم کے معاملے میں، پھر ایک دن آئے گا کہ یہ ہمارے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ اس لیے مدرسہ ختم تو علم مصطفیٰ ختم ہو جائے گا، لوگ اس سے دور ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ قوم جاہل رہے گی، اور کسی قوم پہ حکومت کرنی ہو تو تعلیمی معیار ان کی کمزور کر دو، وہ اپنے آپ مغلوب ہو جائیں گے اور ان کے اوپر ہم غالب ہو جائیں گے۔ یہ اس چیز کو جانتے ہیں، اس لیے آج مدارس اسلامیہ ان کے ٹارگٹ پہ ہے۔ تو مسلمانوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی دینی تعلیم سیکھیں، اپنے بال بچوں کو سکھائے، گھر میں ماحول پیدا کرے، قرآن کی تلاوت کا ماحول پیدا کرے، روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، روزانہ 2 4 5 10 منٹ اسلام کی تاریخ کے تعلق سے باتیں ہوں، نماز روزے کے تعلق سے باتیں ہوں، تب جا کر کے ہمارا گھر ایک اسلامی ماحول میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ایک دن آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور اس وقت مسجد نبوی میں 2 مجلس 2 محفل قائم تھی، 2 طرح کی جماعت تھی۔ ایک طرف ایک مجلس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا تھا، عبادات، تسبیح و تحلیل کے تعلق سے وہاں پہ معاملات ہو رہے تھے، اور ایک مجلس میں دین کی تعلیم ہو رہی تھی، یعنی جاہلوں کو علم دین سکھایا جا رہا تھا، فقہ کی باتیں ہو رہی تھی، مسائل شرعیہ بتائے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول دونوں مجلس کے بیچ میں کھڑے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، دونوں مجلس والے خیر پہ ہے، بھلائی پہ ہے، لیکن آگے کا ٹکڑا سنیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے ایک مجلس افضل ہے دوسری مجلس سے۔ اب اشارہ فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مجلس ہے جہاں ذکر کی باتیں ہو رہی ہے، جہاں عبادات ہو رہی ہے، ان کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر یہ مجلس ہے جہاں دین کی تعلیم ہو رہی ہے، جہاں بے علم کو علم سکھایا جا رہا ہے، جہاں مسائل شریعہ پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عبادتیں کر رہے ہو، ذکر و تسبیح میں مشغول ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں تمہاری یہ عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن تم سے افضل یہ مجلس ہے جہاں دین سکھایا جا رہا ہے، جہاں پہ مسائل شرعیہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اتنا فرما کے ارشاد فرماتے ہیں، بعثت معلما، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، یعنی سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ثم جلس فیہم، پھر اس مجلس میں آپ آ کر کے بیٹھے جس مجلس میں دین کی تعلیم ہو رہی تھی، جہاں قرآن سکھایا جا رہا تھا، جہاں شریعت و سنت بتائی جا رہی تھی، جہاں لوگوں کو مسائل شرعیہ بتایا جا رہا تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ دینی مجلسیں جہاں دین کی باتیں ہوتی ہے، جہاں دین کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، ارے وہاں کوئی آئے یا نہ آئے مدینے کے تاجدار ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں۔ آپ تو عالم بن نہیں سکتے، ابھی آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ 6 سال یا 8 سال کا کورس جا کر کے کسی مدرسے میں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے اتنا تو ہے کہ آپ علماء کی مجلس میں بیٹھے، جہاں کہیں بھی اب یہ جمعے کا خطاب ہے، جمعے کی تقریر ہے، کتنے لوگ ہیں جو باہر کھڑے ہو کر کے اس انتظار میں ہوں گے کہ صاحب امام صاحب کی تقریر ختم ہوگی، خطبے کا وقت ہوگا، تب میں مسجد کے اندر جاؤں گا، پھر وہ کہے کہ مجھے دین سیکھنا ہے۔ 1000 سال ایسے گزار دے، وہ دین کے معاملات میں کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن جمعے کا خطاب ہوتا ہے قوم سے، ایک عالم ان کے سامنے اللہ کے رسول کے تعلق سے بیان کرتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھتا ہے، پھر بھی ان کو اتنی توفیق نہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے میں جلدی تیار ہو کر کے مسجد میں بیٹھوں تاکہ کچھ باتیں سیکھوں، تاکہ میرے ذہن میں کچھ باتیں آئے، بال بچوں کے ساتھ آئے تاکہ ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے، خود
خود کو بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہیں صاحب سیکھنے سکھانے کا ماحول گیا، بس ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں اقتدار چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں شہرت چاہیے، بس اسی میں ہم اتنا مبتلا ہو گئے ہیں کہ صاحب ان تمام اچھے کاموں سے ہم دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خود بھی دینی تعلیم سیکھے، اپنے اولاد کو بھی سکھائے۔ بے شمار اس تعلق سے باتیں ہیں۔ دیکھیں 2 مجلسیں ہیں سرکار کے زمانے میں مسجد نبوی میں، ایک میں بات ہو رہی ہے دین سکھانے کی اور ایک مجلس میں ذکر و اذکار کی باتیں ہیں۔ یاد رکھنا اس وقت لوگ جمع ہوتے تھے تو یا تو اللہ کا ذکر ہوتا تھا یا دین کی باتیں ہوتی تھی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو ہی نماز ہوئی اگر مسجد کے صحن پہ بھی کھڑے ہیں تو صاحب نہ نماز کے تعلق سے باتیں، نہ اللہ کے رسول کے تعلق سے باتیں، نہ شریعت کے تعلق سے باتیں۔ وہاں بھی صاحب اب سیاست ہے، لوک سبھا کا الیکشن سر پہ ہے، وہاں بھی ہم صاحب یہ پارٹی والے ایسے، وہ لوگ ویسے، یہ نیتا اچھا ہے، ان کو ووٹنگ کرنی ہے، انہیں دینا ہے۔ لیکن قوم کا حال یہ ہے کہ آپ ووٹنگ کریں، آپ سیاسی باتیں کریں، لیکن آپ اپنے لیے نمائندہ انہیں چنیں جو تیرے مذہب کے حق میں بہتر ہو، جو تیرے لیے بہتر ہو، جو قوم مسلم کے لیے بہتر ہو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو اتنی توفیق ہے کہ جتنی دیر میں نے سیاست پہ باتیں کی ہے اتنی دیر اگر بیٹھ کر کے میں درود شریف پڑھ لیا ہوتا تو اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جاتا اور میرے لیے اسے حاکم مسلط فرماتا جو میرے حق میں بہتر ہوتا۔ یہ تو ہمارے اعمال بدعمالیوں کی سزا ہے جو آج ایسے ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، جو کبھی قرآن پہ حملہ کرتے ہیں، جو صاحب کبھی مذہب پہ حملہ کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرواتے ہیں، جو مساجد کو منہدم کر رہے ہیں، جو ہمارے مدارس کو منہدم کر رہے ہیں، مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ ان کی غلطی نہیں ہے، اس میں غلطی ہماری ہے۔ اب دیکھیں ابھی الیکشن ہے، لوگ کیا کریں گے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ صاحب ہم 100-200 میں بکنے والی قوم بن چکے ہیں، آج 200-300 روپے میں بکنے والی قوم ہم بن چکے ہیں۔ یہ غیر کا نعرہ ہے کہ مسلمانوں کی ووٹنگ کی فکر نہ کرو، اگر ان کی ووٹ لینی ہو 200-400 روپیہ ان کے منہ پہ مار دو، تمہیں ان کا ووٹ مل جائے گا۔ ان کا یہ تصور بن گیا ہے، ان کا یہ نعرہ بن گیا ہے، ایک پلیٹ بریانی کھلا دو مسلمانوں کا ووٹ اپنے قبضے میں کر لو۔ یعنی ہم نے اپنے وقار کو بیچ دیا ہے، ہم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے دیکھے کہ آج ہم کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ جو ووٹنگ کے وقت آپ پیسہ لے کر کے ووٹ کرتے ہو، علماء نے اسے رشوت میں شمار فرمائے ہیں، یہ رشوت ہے۔ اور غور کرے، آپ ایک ظالم سے آپ نے پیسہ لیا اور آپ نے اس کو ووٹ دے دیا، معلوم ہے یہ حق ہے آپ کا ووٹنگ کرنا، ووٹ کرنا چاہیے۔ آج ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ فکر کرتے ہیں کہ صاحب نہیں کیا میرے ووٹ سے کیا ہونے والا ہے، میں تو نہیں جانے والا، میں ووٹ نہیں دینے والا۔ اب صاحب آپ نے یہ کہا، دوسری جگہ جائیے وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتا چلا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ کر ووٹنگ نہیں کرتے ہیں۔ آج ابھی تک کئی چرنوں کا ووٹنگ ہو چکا ہے، سروے کے مطابق اگر پتا چلے تو پتا چلتا ہے کہ مسلمان جہاں پہ 100% ان کو ووٹنگ کرنی چاہیے وہاں 40% انہوں نے ووٹنگ کیا ہے۔ پرتیشت نکالے جائے تو صاحب 44% نکلتا ہے، خوب سے خوب اگر دیکھا جائے تو 50% اس سے آگے نہیں ہے۔ یعنی آدھے لوگوں نے ووٹنگ کیا اور آدھے لوگ اس سے محروم رہے، آدھے لوگوں نے اپنا حق دبا کے رکھ دیا۔ یاد رکھنا ہمیں چاہیے کہ ہم 100% ووٹنگ کریں، یہ ہمارا حق ہے اور دینا چاہیے، اور اپنا نمائندہ انہیں چنیں جو تیرے حق میں اور تیرے مذہب کے حق میں بہتر ہو۔ یاد رکھنا یہ 100-200 روپیہ لے کر کے کیا کر سکتے ہو، کیا ترقی ہو سکتی ہے؟ 100 روپیہ لے کر کے 200-500 روپیہ لے کر کے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ نے کسی ظالم کو چن لیا، اس ظالم کو آپ نے ووٹ دے دیا۔ علماء فرماتے ہیں ظالم کی مدد کرنا یہ بھی ظلم ہے، گنہگار کی مدد کرنا یہ بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو آج آپ نے ایک ظالم کو 500 روپیہ لے کر کے آپ نے ووٹ کر دیا، گویا اس ظالم کے ظلم میں آپ نے ہاتھ بٹایا، آپ نے ان کی مدد کی ہے۔ تو اب وہ جتنا ظلم کرے گا اس کی سزا تو اسے ملے گی ہی، لیکن تم نے مدد کر کے جو ان کو آگے بڑھایا، تم نے ان کو جتایا، جو تم نے ان کی مدد کی ہے، اب اس کے ظلم میں تم بھی شامل ہو گئے۔ اس لیے پیسوں کے بنیاد پہ ووٹنگ نہ کرو،
100-200 रुपये में बिकने वाली कौम मत बनो, बल्कि आप अलल ऐलान कहो कि हमें आपके 100-200 रुपये की जरूरत नहीं है। अगर हमने आपको नुमाइंदा चुना है, आप जीत गए, तो हमारी कौम के लिए आप अच्छा स्कूल तामीर कर दो, एक बेहतरीन इदारा तालीम का आप यहाँ पे कायम करो, ताकि कौम मुस्लिम के बच्चों को सही तालीम मिल सके। इस तरह के डिमांड करे। ये 100-200-500 में बिक जाते हो, 5 साल के बाद फिर वो चेहरा दिखाता है जब इलेक्शन आता है। क्यों? उन्हें मालूम है इन्होंने 500 रुपया लेकर के वोट किया है, अब तेरे पास कोई मुंह नहीं है जो उनके सामने जाकर के तो किसी चीज का डिमांड कर सके। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप वोटिंग के लिए जागरूक हो जाए, आप बेदार हो जाए। और ये नहीं कहूंगा कि आपको किसको देना है, ये हर इंसान जानता है, हर इंसान अपने अंदर अक्ल रखता है कि मुझे किसे वोट देना है। लेकिन ये जरूर आपसे कहूंगा कि ये मेरा हक है, ये देना है, और इससे आप पीछे ना हटे। मैं तो कहूंगा कि आप 100% आप वोटिंग करें। अगर कोई बीमार है, अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जा करके दे, ताकि ये हक अदा हो, और उसे चुने अपने लिए जो आपके लिए भी बेहतर हो और आपके मजहब के लिए भी बेहतर हो। ऐसों को चुने ताकि साहब कुछ बातें आगे बढ़े और मामलात कुछ अच्छे हो। वरना हालात आप देख रहे हैं, अगर हालात और ज्यादा इससे बेहतर देखना हो तो साहब अगर इख्तिदार पे ये लोग आ गए तो फिर हमारा हक पूरा छीना जाएगा और साहब बहुत मामलात खराब हो सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि आप मुकम्मल तौर पे वोटिंग करें, लेकिन सही अंदाज से करें। 100-200 रुपया रिश्वत लेकर के आप वोटिंग ना करें। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, यानी रिश्वत देने वाला लेने वाला ये दोनों के दोनों जहन्नमी है। हमें इससे बचना है। आप अपना वोट का मालिक हैं, आप जिसे चाहें दे, लेकिन 100-200 रुपया में बिक करके आप साहब किसी जालिम की हिमायत ना करें, किसी गुनहगार की हिमायत ना करें, किसी मुजरिम की आप साहब इन जराइम करने वालों की आप हिमायत और मदद ना करें, वरना उस जुर्म में आप बेशुमार हो जाओगे। वरना वो जो जुल्म करेगा उस जुल्म की सजा तो उन्हें मिलेगी, आपको भी मदद करने की बुनियाद पे उसकी सजा मिलेगी। इसलिए आप इन तमाम चीजों से बचे। बहरहाल मैं मजलिस के ताल्लुक से बातें कर रहा था, दीनी तालीम के ताल्लुक से आपके सामने बातें कर रहा था। हमें चाहिए कि हम अपने औलाद को दीनी तालीम दें, खुद भी सीखे, अपने बाल बच्चों को भी सिखाएं। आपने सुना नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार इस ताल्लुक से इरशाद फरमाए हैं। लेकिन दीनी तालीम और जो बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं उनकी शान, उनका मकाम देखे। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना, बहुत ही मशहूर मारूफ नाम है, आप सुने होंगे, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़े अच्छे और बेहतरीन दीनी एतबार से देखा जाए तो बेहतरीन हाकिम और बेहतरीन आप सुल्तान गुजरे हैं। उनके दिल में एक मर्तबा ख्याल आया, 3 तरह के सवाल आया था, 3 सवाल और 3 इश्काल था उनके जहन में कि मेरे बाप सुबुक्तगीन हैं, अब मेरे बाप ये है कि नहीं, मैं इनकी औलाद हूं कि नहीं, मेरे ये बाप है कि नहीं, मैं इनका बेटा हूं कि नहीं। ये ख्याल आया, इंसान है, ख्याल आ गया। उसके बाद दूसरी सोच थी, सरकार की हदीस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये अंबिया के वारिस है, उलमा अंबिया के वारिस है। बाप मर जाए तो उनके तमाम जायदाद के वारिस उनके बच्चे बन जाते हैं। लेकिन अंबियाए किराम जब इस दुनिया से जाते हैं वो दीनार और दिरहम छोड़ के नहीं, दौलत छोड़ के नहीं जाते हैं, वो इल्म छोड़ के जाते हैं। फिर उस इल्म के वारिस उलमा हुआ करते हैं। ये हदीस उन्होंने सुना, दिल में ख्याल आया कि पता नहीं ये सरकार की हदीस है कि नहीं। ये 2 ख्याल। तीसरा ख्याल उनके जहन में ये था, साहब ये क़यामत के ताल्लुक से, ये क़यामत पता नहीं क़यामत कायम होगी कि नहीं होगी। ये 3 तरह के इश्काल उनके जहन में थे। एक दिन रात को निकले वो सफर के लिए। अब साहब जब बादशाह निकलेगा तो उनके सारे वजीर वगैरह सारे अमला साथ में हैं और उस वक्त लाइट का इंतजाम नहीं, 2 शमा 2 चराग जलाए गए। उनकी सवारी के दोनों साइड से वो चराग लेकर के रोशनी में अब साहब उनकी सवारी चलने लगी। चलते चलते उन्होंने क्या देखा, बाज़ उलमा ने लिखा है कि एक तालिब इल्म है जो दीनी किताबें पढ़ता हुआ उसी रोशनी में पढ़ता हुआ वो भी चलता जा रहा था। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो बच्चा मदरसे से बाहर आकर के आसमान पे जो चांद है उस चांद की रोशनी में बड़ी अपनी आंखों को किताब के करीब ला करके बाहर एक रोशनी है उसी में मुताला कर रहा है। यानी उस बच्चे के पास इतना भी इंतजाम नहीं कि साहब थोड़ी सी तेल खरीद के लाऊं और चराग जला के उसकी रोशनी में इल्म हासिल करूं। याद रखना, अब बहरहाल दोनों रिवायतों में से जो भी रिवायत है, लेकिन बादशाह की सवारी चल रही है और वो जो चराग जल रहा है उसकी रोशनी में वो एक बच्चा जो दीनी
دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا، طالب علم تھا، کتاب پڑھتا ہوا اسی روشنی میں چلتا جا رہا ہے۔ اچانک محمود غزنوی کی نظر جب اس بچے پہ پڑی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یار یہ بچہ کتنا پڑھائی سے شوق رکھتا ہے، یہ اس روشنی میں پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ غریب ہے، ان کے پاس چراغ کا انتظام نہیں۔ انہوں نے ایک چراغ اٹھایا اور کہا کہ بیٹا یہ لے جاؤ اور اس کی روشنی میں تم اپنا علم حاصل کرتے رہو۔ اب وہ بچہ چلا گیا۔ انہوں نے صرف کیا کیا؟ ایک دینی تعلیم سیکھنے والے ایک بچے کی مدد کی، اور مدد بھی کس انداز سے کیے؟ روشنی کے طور پہ، یہ چراغ لے کے جا، اس کے سائے میں، اس کی روشنی میں کتابوں کو پڑھتے رہنا۔ اب صاحب وہ طالب علم کتاب اور چراغ لے کر کے چلے مدرسہ، وہاں پہنچے۔ اب صاحب ان کی سواری پلٹی اور رات کا وقت تھا۔ جب محمود غزنوی سونے کے لیے بستر پہ گیا، آرام کرنے کے لیے گیا، یاد رکھنا آج رات کو جب وہ سوئے ہیں، ادھر ان کی آنکھیں لگتی ہے، ادھر ان کی قسمت کا ستارہ عروج پہ آتا ہے، یعنی خواب میں کوئی اور نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا، سلام عرض کیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں ان کے ذہن میں کیا سوال ہے، لیکن ایک طالب علم کے خدمت کی برکت دیکھیں۔ سب سے بڑا شرف تو یہ حاصل ہوا کہ آج تک محمود غزنوی کو خواب میں سرکار کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ایک طالب علم کی خدمت کیا، اس کی برکت سے اللہ کے رسول کی زیارت انہیں نصیب ہو گئی۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، اب ان کے ذہن میں جو تینوں سوال تھا اس پہ غور کرے، کیا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، قیامت برپا ہوگی کہ نہیں ہوگی، العلماء ورثۃ الانبیاء یہ سرکار کی حدیث ہے کہ نہیں، یہ محمود غزنوی کے ذہن میں خیال، یہ ان کے ذہن میں یہ اشکال تھے۔ لیکن میرے آقا کی جب زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے سبکتگین کے بیٹے، گویا پہلے سوال کا جواب انہیں مل گیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ میرے باپ سبکتگین ہی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اے سبکتگین کے بیٹے، اس کا مطلب میرا باپ کوئی اور نہیں، یقیناً یہ سبکتگین ہی میرا باپ ہے۔ اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں، تم نے میرے علم کے وارث کی قدر کی ہے، تم نے میرے علم کے وارث کی قدر کی ہے، ان کا احترام کیا، خدمت کی ہے، جا قیامت کے دن اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تینوں سوالوں کا جواب بھی مل گیا۔ سبکتگین کے بیٹے، میرے علم کے وارث کی قدر کی، گویا انہوں نے جو چراغ دیا تھا وہ علم دین حاصل کرنے والے کو، یاد رکھنا۔ اور ان کے ذہن میں خیال کیا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہے، یہ حدیث سرکار کی ہے کہ نہیں؟ تو سرکار نے فرما دیا، میرے علم کے وارث کی تو نے قدر کی۔ اب انہیں دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، اور تیسرا سوال تھا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سرکار نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، میرے علم کے وارث کی تو نے قدر کی ہے، قیامت کے دن اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جملہ سننا تھا، وہ سمجھ گیا کہ میرا باپ سبکتگین ہے، اور علم کے وارث جو یہ علماء انبیاء کے وارث ہے، یقیناً یہ سرکار کی حدیث ہے، اور قیامت بھی قائم ہوگی، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ محمود غزنوی کے خواب میں میرے آقا تشریف لانے کے بعد محمود غزنوی تو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ تین اشکال ہے، یا رسول اللہ اس کا جواب دے دے۔ بغیر محمود غزنوی کے کہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں تینوں اشکالوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور تمام تر بشارتیں بھی دے رہے ہیں، جنت کا مژدہ بھی سنا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا، یہ جو کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ، صدبار ماشاء اللہ، وہ علم غیب نہیں رکھتے تھے، وہ علم غیب نہیں جانتے تھے، وہ عالم غیب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے محمود غزنوی نے کچھ نہیں کہا، پھر بھی میرے آقا ان کے تینوں سوالوں کو جانتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یاد رکھیں مسلمانوں، ہمارا ایمان اچھا ہونا چاہیے، عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے، مہمان رسول کی انہوں نے تعظیم کی، ایک طالب علم کی انہوں نے خدمت کی ہے، اس کا صلہ انہیں یہ ملا کہ سرکار کی زیارت بھی نصیب ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس خدمت کی بنیاد
بنیاد پہ اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم پڑھنے والے جو بچے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے، ان پہ غلط نظر نہیں، ان کے تعلق سے ہم اپنے دل میں ادب و احترام رکھیں۔ علماء کے قریب اپنے بچوں کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ خلیفہ ہارون رشید معلوم ہے اپنے بچے کو بھیجا پڑھنے کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس کہ جاؤ ان کے پاس پڑھو۔ اتفاق سے ایک دن سواری ان کی اسی مدرسے کے دروازے کے قریب سے جا رہی تھی۔ ہارون رشید نے کیا دیکھا کہ استاد وضو کر رہے ہیں، میرا بیٹا لوٹا لے کر کے کھڑا ہے اور وہ پانی ڈال رہے ہیں۔ دیکھے سواری کو روک لیے، قریب آئے، لوگوں نے سوچا، بچوں نے سوچا خلیفہ ہے، ہارون رشید ہے، آج استاد کو سنائیں گے کہ اب میرے بچے سے وضو کروا رہے ہیں، پانی کا استعمال کروا رہے ہیں، خدمت لے رہے ہیں، میں تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب وضو ہو گیا، پیر دھونا باقی تھا۔ جو ہی ان کی سواری وہاں پہنچی، اب اس وقت کے بعد ان کا لڑکا یوں اوپر سے اب لوٹے کے ذریعے سے پانی ڈال رہے ہیں اور ان کے استاد اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں کو دھو رہے ہیں، یعنی صاف کر رہے ہیں، انگلیوں کا کھلال وغیرہ کر رہے ہیں۔ تب خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا، اے عالم دین، اے حضرت، میں نے آپ کے سامنے بچے کو یہی سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ سب نے سوچا کہ شاید بچے سے خدمت لے رہے ہیں اس لیے یہ جملہ کہا ہے، لیکن یاد رکھیں مسلمانوں، آج آپ کے بچے اگر امام کے قریب ہو جائے، ماں باپ کہتے ہیں کہ ان کے قریب مت جانا ورنہ تو ہمیشہ مسجد ہی میں رہے گا، پھر ادھر کی پڑھائی رہ جائے گی، یہ اسکول کالج کی پڑھائی رہ جائے گی، پھر تمہارا دین ہی کے معاملے میں رہ جاؤ گے۔ یاد رکھنا یہ تو ہماری اور آپ کی سوچ ہو چکی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ہے، کہتے ہیں کہ حضرت میں نے یہ سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ آج ڈانٹیں گے استاد کو۔ اس کے بعد کہتے کیا ہوا؟ کہا آپ کو میں نے اپنے بچہ اس لیے دیا تھا کہ آپ ان کو ایسا ادب سکھائے ہوتے کہ آپ کو اپنا پیر اپنے ہاتھوں سے دھونا نہیں پڑتا، بلکہ آپ کو یہ ادب سکھانا چاہیے تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے وضو کا پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیروں کو صاف کرتا ہوا نظر آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سوچ کا مالک آج کوئی ہے؟ اگر کسی کا بچہ میں لے کر کے جلسے میں چلا جاؤ، کہیں پروگرام میں لے کر کے جاؤ تو صاحب فون آتا ہے، میرے بچے کو رات کو کیوں لے کر کے گئے؟ آپ یہ حالات اچھے نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، یہ بچوں کو آپ خراب کر رہے ہیں۔ یعنی ایک عالم بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کو قریب کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو دین سکھائے، ان کو قرآن سکھائے، ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے۔ ایک جلسے میں جائیں گے، وہاں اللہ کے رسول کے تعلق سے باتیں ہوں گی، وہاں دین کے تعلق سے باتیں ہوں گی، وہاں اچھی باتیں ہوں گی۔ تیرا بیٹا کچھ علم حاصل کرے گا، ان کے اندر تیرے تعلق سے محبت پیدا ہوگی، مذہب سیکھے گا، عقیدہ سیکھے گا، تب نہ جا کر کے پکا مومن بنے گا، ورنہ دنیاوی تعلیم دے کر کے آج ہم نے اپنے بچوں کو صاحب کمزور کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علماء کے قریب کریں، علم دین سکھائیں، تب جا کر کے میرے بچے باادب بنیں گے، تب میرے بچے اچھے بنیں گے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ میرا بچہ اچھا بنے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ اگر اچھا چاہتے ہو تو پھر علماء کے قریب بچوں کو کرو، مکتب بھیجو، مدرسہ بھیجو، دین کی تعلیم سکھاؤ، تب تیرا بچہ اچھا بچہ بنے گا، تب تیری اولادیں اچھی بنیں گی۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر لیں۔